جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور اب نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے، یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے 10 میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے وقت اور نصیب اور مقدر کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں، یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا۔ اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں بھاگ دوڑ کر کے اس خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں، وہ اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ، دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے، ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، بازار سے پتہ کر لیجئے گا۔ بازو کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ اب اسی تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں؟
میں آقا آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم۔ اور جس پہ رحم آ گیا اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس پہ رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں 15 شعبان کو۔ فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، وقت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر۔ اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال۔ ضروری نہیں ساری رات جاگے، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائے، پر میں مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے، بہت طاقتور عمل دیے آپ کو پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شب برات میں نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شب میں تھوڑی سی توجہ کیجئے، مجاہدہ کیجئے، عبادت کیجئے، اس رات میں حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ جبریل آپ کے پاس ہے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب، آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو، اللہ پاک نے مشرک کے علاوہ سب امت کو بخش دیا۔ اور پھر فرمایا آپ سر اٹھائیں۔ آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازوں پر ایک دروازہ، سب دروازے کھلے، اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اب سنیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اب ہو کیا رہا آگے سنیں۔ پہلے دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ 15 شعبان، 15 شعبان رکوع کرنے والا، وہ فرض نماز پڑھ لی صرف، بس مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، نفل پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، یہ نہیں کہ ساری رات کھڑا رہے۔ ہاں، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو خوشخبری ہو، سجدہ کرنا۔ اور دروازے سے، تیسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس شب میں دعا کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس شب میں خوف خدا سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اور 5ویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس شب میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، بھلائی کرنے والوں۔ اور 6 دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ہاں غور سے سننے والی بات ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور 7ویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کر دیں۔ میں نے پوچھا، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سے، جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جو اس نے کہا طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوگی اس وقت تک دروازے کھلے رہیں گے۔ جو بندہ اپنی جائیداد اور پیسے کھلا چکا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے تو دکھا تیرے پیسے مجھے لے کے دکھائے۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بندہ پیسے دے کے پھر لے نہیں سکتا۔ کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پیسے کھا لیے ہیں، کسی نے حق کھا لیا ہے، اور وہ طاقتور ہے، اور وہ اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتا ہے اور طاقت کا اعلان علل اعلان کرتا ہے، اعلان علل اعلان کرتا ہے۔ بس 70 دفعہ صبح 70 دفعہ شام سورۃ فیل پڑھے، اور پڑھے توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے، دیوانگی اور پاگل پنے کی کیفیت میں اس کا تصور کر کے پڑھے۔ کیسے؟ 70 ٹافیاں اپنے سامنے رکھے، ٹافیاں ہوں ایسی جو جلدی کھل جانے والی نہ ہوں، وہ اپنے سامنے رکھے۔ ایک ٹافی اٹھاتا جائے اور سورۃ فیل پڑھتا جائے، ادھر 70 ٹافیاں ختم ہوں گی، ادھر 70 سورۃ فیل بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ 70 دن کرے، اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ 70 دن کریں، 70 دن کے بعد یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کر دیں، کام بن جاتا ہے، اسی 70 دن میں کام بن جاتا ہے۔ 70 دن میں کوئی مجبوراً جس نے توجہ نہیں کی، جس نے دھیان نہیں کیا، اور جو غفلت سے پڑھ، اگر وہ نہیں ہوا اس کا کام، تو پھر وہ اگلے 70 دن شروع کر دے۔ پر 70 دن کے اندر ایک حیرت انگیز نظام چلتا ہے، اور 70 دن کے اندر بندہ پاؤں پڑ کے پیسے دیتا ہے۔ میرے یہاں ایک صاحب آئے تو وہ کاروبار کرتے تھے بیلوں کا، بڑے بڑے شاندار بیل، اور بہت صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ ایک بندہ ان کے ہاں آتا گیا اور پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، اعتبار بناتے ایک دفعہ زیادہ بیل لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں، موبائل ہی نہیں، راستہ نہیں، واسطہ نہیں، جو جگہ بتائی وہاں بھی نہیں، سب ختم۔ بہت تلاش کیا، میرے پاس آیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، خود آئے گا۔ تیرے لیے میرے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن بولے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے، تیرے میرے لیے ناممکن ہے۔ پڑھنا شروع ہو گیا، تھا کوئی دیوانہ، تو دیوانہ پڑھتا ہے، جس کو دیوانگی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے، ورنہ پھر وظیفہ پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ ہم پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے، پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں۔ پڑھا اس نے، اور پڑھا بھی ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا کیا، صاحب توجہ دھیان سے، گڑ گڑا کے بھیکاری محتاج سائل منگتا بن گئے، منگتا۔ ادھر ایک انوکھا نظام چلا، انوکھا نظام یہ چلا اس کا کہ وہ کہیں دوسرے شہر میں کسی اور نام سے اس نے جا کے کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار کیا کیا؟ وہ کاروبار بھی سن لیں ذرا۔ گاؤں دیہات میں یا شہر کے اطراف میں گیا جہاں مسجد زیر تعمیر ہوتی، تو وہاں مسجد کی نماز پڑھ کے کہنے لگا بھائی اس مسجد کے ذمہ دار کون ہے، تو میں اس میں حصہ ملانا چاہتا ہوں، مسجد نامکمل ہے۔ تو اس کو بہت سارے پیسے دے دیے کہ آپ یہ فوراً مکمل کرائیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام پتہ؟ اور میں کہا بس اللہ کا بندہ ہوں، اچھی سواری، اچھا لباس، سارا کچھ۔ پھر اگلی دفعہ پھر آئے، کچھ جمعوں کے بعد جمعہ پڑھا اور پھر بہت سارے پیسے دے دیے، ماشاءاللہ کام ہو گیا، اچھی بات ہے، اور کام کرائیں، اللہ کا گھر ہے ڈالیں۔ کچھ جمعوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ باؤ جی آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا میں لوگوں کو باہرلے ملک بھیجتا ہوں، تو وہاں میری کمپنیاں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، اور وہاں بہت زیادہ ادارے ہیں۔ بھیا کہہ کے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی باہرلے ملک بھیجیں۔
تو انہوں نے کہا جی میں اس شکل میں بھیجتا ہوں کہ جب پیسے مجھے پہلے تھوڑے سے دیے جائیں، باقی میں کرتا ہوں، وہاں جا کے یہ پہلے گھر پیسے پورے کریں، پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے ہیں، بس میرا کام صرف بندہ پروری اور غریب پروری۔ 100 بندوں نے پیسے دے دیے 10-10 ہزار روپے، جو باؤ جی نے پیسے دیے تھے اس سے 100 گنا زیادہ، انہوں نے باقاعدہ رسیدیں ریکارڈ دے دیا، 100 بندوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی میں آئندہ دفعہ آؤں گا تو آ کے میں آپ سے پیسے لوں گا، جس نے باہرلے ملک جانا ہے وہاں اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے مرات ہوں گے، کرسی ہوگی، ادھر جو کرسی کے ساتھ ٹیلی فون پڑا ہوگا، آفس ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اسی آفس میں آفس بوائے ہوں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے مرحوم، وہ کہتے تھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس آپ نے چائے پکانی ہے 1 منٹ میں کام ہو جائے، بس مسئلہ کوئی نہیں۔ آئندہ دفعہ پھر آئے، لوگوں نے پیسے تیار کیے ہوئے تھے، دور دور تک خبریں آئیں، ایک سخی درویش ہے، یہ مسجد بنوائی ہے، اور اس نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو انہوں نے ساتھ رسیدیں ریکارڈ ہر چیز کا، انہوں نے کہا فوٹو تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے 3 پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوانے ہیں، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے، پیسے لے گاڑی میں رکھ کے الوداع سیادات کنڈ دکھا سیدہ۔ ایک کوئی بندہ ایسا تھا جو کھوجی تھا، وہ کھوج پہ پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ بس واردات ہو گئی، اس کے بعد وہ صاحب ملا ہی نہ، کئی ماہ گزر گئے، تو وہ کھوج پہ پہنچا، پھر اس نے کھوج لگاتے لگاتے بس انہیں 70 دنوں کے اندر کھوج لگ گیا۔ اس کی صورت فیل ان سب کے پیسے بھی دلوائے اور اس کے بیلوں کے پیسے وہ بھی دلوائے۔ 1 پاؤ مصری، 1 چٹانک میٹھا سوڈا، 20 گرم سات پودینہ، مصری پیس لیں، سوڈا پیسا ہوا ہے، طریقہ بتاؤں، اس طریقے کے مطابق بنائیے گا، اس میں احتیاط ہے، مصری بالکل پیس لیں، باریک پیس لیں، سوڈا میٹھا اس میں ڈالیں، سات پودینہ اس میں ڈالیں، خوب اس کو گھمائیں، رگڑیں 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 رگڑیں، یہ سات پودینہ اسی میں بالکل یکجان ہو جائے گا، اس کو کسی شیشے کے برتن میں ڈال کے رکھیں، نمی سے جم جاتا ہے، زیادہ نہ بنائیں، تھوڑا تھوڑا بنائیں، اور خاص طور پہ ساون بدرا دے موسم، نمی والے موسم جم جاتا ہے، اس کے اندر گیلا چمچ وغیرہ نہ جائے، آدھا چمچ سے 1 چمچ کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے 2 بار 4 بار 5 بار، اور بچوں کو چٹکی چٹکی دیں، اتنی اس کی تاثیر ہے۔ میرا گمان ہے کہ 2006 7 8 کے رسالے میں پتہ نہیں کس ابکری میں یہ میں نے تفصیل سے چھاپا تھا اور اس کو وضاحت سے چھاپا، اور آج اس کو کوئی 15 سال تقریباً لوگ اتنا اس کو بنا رہے، اتنا استعمال کر رہے، اتنا فائدہ ہو رہا، گمان سے بالا تر ہے۔ یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے، زبردست ٹوٹکا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے، عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ آپ ذرا جواب سنیں، سوال جو مجھ سے آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسباب، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے، اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے؟ ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی، ہم تو برکت چھنوا بیٹھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری، دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسری، دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کا روگی ہی روگی ہے، گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں الم نشرح، دوسری رکعت میں الم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔
نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل یہ پڑھے اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں اپنی نماز کی رکعتوں میں. اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں. اگر انفرادی کوئی نماز ہے وہ سنت ہے, وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں, جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے, آپ کی کوئی بھی نماز ہے سنتیں ہیں, آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں. برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے, انوکھی برکت. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا, کروڑ ایسے بن جاتا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا. اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں. اللہ سے ایک چیز مانگا کریں, اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ میری نسلوں تک رکھنا, چھین نہ لینا. ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ یہ مجھے نسلوں تک رہنا, اللہ مجھ سے چھین نہ لینا. برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے, لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے, وقت میں برکت, زندگی میں برکت, سانسوں میں برکت, صحت میں برکت, دولت میں برکت, پیسے میں برکت, نسلوں میں برکت. برکت کبھی ختم نہیں ہوتی, کثرت ختم ہو جاتی ہے. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 10 11. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 کوئی 2. اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے, اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے. اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے, اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے. پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورت فیل. کمال چیز ہے, رزق میں برکت اور صحت میں برکت. کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا, انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. زندگی میں اتنی طاقت, اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے. پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل. کیا کمال ہے اس, کیا تاثیر. معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے. اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں میرے پاس بے بہا واقعات ہیں. انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے, دل کی دنیا آباد ہوتی ہے, من کی دنیا آباد ہوتی ہے, جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے. انوکھی روحانی دنیا, انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے. اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے. ایک نہیں, میں نے کئی محدثین اکابرین علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی سنی. کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرح دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھ لی جائے, اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے, دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے, پرانے بابا جی تھے. وہ مجھے ایک دفعہ ملے, مجھے عجیب بات کہیں, ہمارے یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں, اس کے آگے ایک گاؤں میں گئے, ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب کینچی کے ساتھ, ان کے گھر گیا, ان کے ساتھ ملے بابا جی. مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے. پتہ چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی, میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے, ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو, نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح دوسری میں علم تری کیف, اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے. اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے. اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف. یہ تو میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں, روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں, روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں, روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا نیا ذائقہ ملا ہے, ایک انوکھی ڈش ملی ہے کہ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے. اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ, یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے, منت کر کے یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ, گدی نشینوں کے نام پہ, پیروں کے نام پہ, شہزادوں کے نام پہ, صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی پکا کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے, آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کا کہ آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس, حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے, ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے بھی آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے, برکتوں کے دروازے کھلوا گئے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ اکبر. میری زندگی کے سالوں گزرے, میں نے راتوں کو پڑھی ہے, میری زندگی کے سالوں گزرے. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے, محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے. سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے. نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں, ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو, اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے. دوست بن جاتے ہیں, محبوب بن جاتے ہیں, محبتیں کرتے ہیں, الفتیں کرتے ہیں, نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے. کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی, بس بات نہیں ختم. بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے. آپ کے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں, مختصر بتائے ہیں, اتنی بات اس کو ذہن نشین کر
इसको दिल की गहराई में बांधे कि आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी, और अब वो हैं कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत अता को, कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जह हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं हमारा नाम लेने की। कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होकर, न खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने खुले आसमान के नीचे, अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है, आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूँ। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाज़िम करार दिया है। अब मैं तुझे तेरी ज़बान को भी कबूल करता हूँ, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूँ, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूँ। आप तो पढ़ और मैं खुश हूँ। उसका इंतखाब है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं और कहते हैं आज हमारे करीब आ जा। उस करीम का इंतखाब, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? हाँ, आते नहीं है, बुलाए जाते हैं, इंतखाब होता है। इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज़ छीन लो, इसकी जुबान पे कालियां दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दो। वाह मुबारक हो, ये खुशकिस्मती है, ये अताएं हैं।